جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی اذیتیں اور تکالیف دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے، غرض کی کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہر قسم کی رکاوٹیں پیدا کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم و استقلال اور ہمت و جرأت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب قریش کو یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا۔ قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف ہے اور معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال دولت کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو سب آپ کے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی دلی خواہش بتا دیں، ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سورۃ حم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ ترجمہ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگاڑ کا عذاب آیا تھا۔ تو عتبہ کا رنگ پھک ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس جا کر کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا جو تمہارا جی چاہے کرو اور کہو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔